یہ ایک ایسے ملک کی کہانی ہے کہ جہاں پیدا ہونے والا ہر بچہ 2.5 لاکھ روپے کا مقروض ہے. مہنگائی کی شرح خطے میں بلند ترین ہے. فی کس آمدن کم ترین ہے. زر مبادلہ ذخائر ریئل ٹرمز میں نیگیٹو ہیں. 40% لوگ خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ ملک ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے عالمی دنیا اور عالمی مالیاتی اداروں کی منت سماجت کر رہا ہے. مگر اس ملک کی افسر شاہی پر نوازشات کی بارش ہے کہ جو تھمنے کا نام نہیں لیتی. ناظرین، ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں. نو سرپرائزز ہے. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے وزیر اعظم آفس کے ملازمین کو 3 تنخواہیں بطور انعام دی. اب وہ نہ جانے کون سی خدمات تھیں کہ جن کا اعتراف کرتے ہوئے 3 تنخواہیں دے دی گئیں. مگر پھر آئے شہباز شریف صاحب کی جو سیاست کو ریاست پر قربان کرتے ہوئے وزارت عظمیٰ کی کرسی تک پہنچے تھے. انہوں نے پہلے کفایت شاعری کمیٹی تشکیل دی اور پھر نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی منظور کردہ 3 تنخواہیں جو روک دی گئی تھیں نہ صرف ان کو بحال کیا بلکہ 1 ماہ کی تنخواہ کا مزید اضافہ کر دیا. اور پھر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے ان 4 تنخواہوں کی منظوری بطور چیئرمین اقتدار یافتہ کمیٹی IMF بیل آؤٹ پیکج سے قبل دے دی. اگر وزیر اعظم آفس کے گریڈ 1 سے 16 کے اہلکاروں کی اضافی تنخواہوں کو دیکھا جائے تو صرف 2 ماہ میں انعامات کی تعداد 5 ہو گئی ہے، یعنی کہ 5 اضافی بونسز تنخواہ کے علاوہ. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خزانہ جس وقت ان اضافی تنخواہوں کی منظوری دے رہے تھے یقیناً انہیں یہ علم تو ہوگا کہ جو چائے وہ پی رہے ہیں وہ بھی ادھار کے پیسوں پر ہی خریدی گئی ہے اور IMF قرض کا پیسہ واپس لینے کے لیے ان سے ناک سے لکیریں نکوالی جائیں گی. تنخواہیں جو وفاق کی ہیں وہ بھی ادھار سے ہم ان کو پے کرتے ہیں. چائے کا کپ بھی کسی منسٹری میں کو پیتا ہے وہ بھی ادھار کا ہے. تو یہ 76 سالہ ادھار کی زندگی یہ کب تک چلے گی؟ IMF نے ہمیں آڑے ہاتھوں لیا اور ناک سے لکیریں نکلوائیں. اٹ از جسٹ فینومینل، کیونکہ اب پتہ نہیں کہ IMF طویل مدتی قرض پروگرام کے لیے ناک سے لکیریں نکلواتا ہے یا نہیں. لیکن آج ایکسپریس ٹریبیون میں چھپنے والی شہباز رانا کی خبر کے مطابق IMF نے 4 اضافی تنخواہیں اور 24 ارب روپے کی ضمنی گرانٹ کی منظوری پر یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ خبر کے مطابق IMF نے وزارت خزانہ کے ساتھ خط و خطابت میں سوال اٹھایا ہے کہ بتایا جائے کہ مذکورہ فنڈنگ کے جو ذرائع ہیں کہاں سے آئیں گے یہ پیسے. اور اس بارے میں IMF کے پاکستان میں نمائندہ استر پریز نے اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جبکہ وزارت خزانہ کے حکام نے یہ ضرور کہا ہے کہ وزیر اعظم کا IMF کی مداخلت پر فیصلہ واپس لینا توہین آمیز ہوگا. اب یہاں 2 سوالات اٹھتے ہیں. پہلا تو یہ کہ آپ ایسے فیصلے لیتے ہی کیوں ہیں کہ جن پر IMF اعتراض کرتا ہے. اٹ از نو راکٹ سائنس، کیونکہ خطابات میں تو آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ حالات کیا ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا ایک وزیر اعظم کی انا اتنی بڑی ہے کہ وہ ایک ایسے فیصلے کو ریورس نہ کر سکے کہ جس کا براہ راست عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہاں اس سوال کا بھی جواب ملنا بہت ضروری ہے کہ کفایت شاعری مہم کی اہمیت جاننے اور اعلان کے باوجود یہ فیصلہ کیوں کیا گیا. حالانکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود وہ اعلان کیا تھا اور ماضی میں انہوں نے اپنے کپڑے بیچنے تک کا اعلان کیا تھا. تمام وزراء گیس، بجلی، پانی اور ٹیلی فون کے بل ذاتی جیب سے ادا کریں گے. لگژری گاڑیاں واپس لی جا رہی ہیں. جہاں ضرورت ہوگی وہاں وزراء کو سیکورٹی کی صرف 1 گاڑی دی جائے گی. میں اپنے کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا. کپڑے بیچوں گا اور آپ کو میں آٹا مہیا کروں گا. اس کو دلچسپ بات کہہ لیجئے یا قابل افسوس کہ وزیر اعظم آفس کے ملازمین پہلے ہی دیگر سرکاری ملازمین سے زیادہ تنخواہ لیتے ہیں. یہی نہیں، پائڈ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستانی سرکاری افسران اقوام متحدہ کے افسران سے 12% زیادہ تنخواہ اور مرات لیتے ہیں. یہاں یہ بھی اہم ہے کہ شہباز حکومت انعام کی ادائیگی بینکوں سے 23% شرح سود پر قرض لے کر کرے گی اور اگر یومیہ قرضوں میں اضافے کو دیکھا جائے تو وہ 48 ارب روپے ہے، a whooping 48 بلین. جبکہ عوام سے موصول ہونے والے ٹیکس کا 90% قرضوں پر سود کی ادائیگیوں پر خرچ ہو جاتا ہے. اور جب اس ملک کو قرض دینے والا ادارہ فیصلے پر سوال اٹھائے تو کم از کم اس ملک کی کابینہ کے وزراء کو یا اہلکاروں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فیصلہ واپس لینا توہین آمیز ہے. جناب والا، یہ فیصلہ کرنا توہین آمیز ہے، اس عوام کی توہین ہے. That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.